الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطان تم کو وعدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے فقر کا اور فحش کاموں کا حکم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے مغفرت اور فضل اور بخشش کی طرف۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت اور جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے حکمت سمجھداری عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو حکمت اور دانائی سمجھداری عطا فرمایا وہ بہت خیر حاصل کر لیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو عقل والوں کے لیے ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور جو کچھ تم خیرات میں سے خیرات کرتے ہو، صدقے میں خیرات کرتے ہو یا نظر پوری کرتے ہو، نظر مانی ہوئی چیز کے بارے میں، فإن اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور اللہ ظالموں کی مدد نہیں کرتا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ مزید اللہ کی توفیق کہ قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے لیے خیر فلاح صلاح ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ عبادت کے دو قسمیں، ایک عبادت بدنی ہے اور ایک عبادت مالی ہے۔ بدنی عبادت نماز، روزہ، مالی عبادت حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بدنی عبادات کہلاتے ہیں۔ اور آدمی کو دو چیزوں سے بڑی محبت ہے کہ اپنی خود ذات سے بڑی محبت ہے کہ ہمارے جسم و ہمارا وجود بہت ہی خوبصورت، بہت اچھا، طاقتور، صحت مند ہمیشہ ہمیشہ ہم رہیں۔ لہذا اپنے بدن، اپنے جسم کے سلسلے میں بہت فکر کرتا ہے آدمی، اور اس کو اچھا رکھنے کے لیے ہر تدبیر، ہر کوشش کیا کرتا ہے آدمی۔ اور آج پوری دنیا میں بدن پر بڑی محنت کی جاتی ہے، یعنی اس جسم کو ٹھیک رکھنے کے لیے سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے۔ پوری دنیا کا نظام اس وقت بدنی، یعنی بدن، جسم
صحیح رکھنے کے لیے پڑھائی لکھائی، ہاسپٹل، میڈیکل اور دیگر جتنی بھی ضروریات کی، کھانے پینے پہننے سواری، سب کس کے لیے؟ اس جسم کے لیے، تاکہ ہمارے بدن میں ہمارے جسم میں راحت سکون حاصل ہو۔ اس لیے پوری دنیا اس وقت اس کے پیچھے ہے، اور اسی کے لیے ہم اور آپ بھی خوب کام کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ نے بھی فرمایا ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا حق یہ ہماری اپنی ذاتی چیز نہیں ہے۔ جسم کے پورے اعضاء، سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک کے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ اس کا ہے، یہ امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو اپنا سمجھ لے تو یہ غلط ہے، بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، قرآن و حدیث سے یہی معلوم ہے۔ اس کے علاوہ غیر سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ ہماری اپنی خود کی چیز ہے، ہم اس میں جس طرح سے چاہیں تصرف کر لیں، جس طرح سے چاہیں اس کو استعمال کر لیں، حلال و حرام ہماری مرضی ہے، ہمارا جسم ہمارا مرضی، یہ نعرہ ہے لوگ۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کے لیے یہ نعرہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا پورا وجود اللہ کی امانت ہے۔ اسی لیے شریعت میں جسم کا ہدیہ کرنا بھی جائز نہیں، خون بیچنا جائز نہیں، جسم کے کوئی اعضاء فروخت کرنا جائز نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا گفٹ کرنے کا حکم نہیں ہے کہ ہم مر جائیں تو ہماری آنکھیں گفٹ کر دینا، ہماری فلاں چیز گفٹ کر دینا۔ جس طرح سے دوسری قوموں اور دوسرے لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے جسم کو وہ کسی کے لیے گفٹ کر کے چلے جاتے، کسی ہاسپٹل میں دان کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، اسی لیے جسم کا انشورنس کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ پھر اس کو وصول کر لیتا ہے، اس کو واپس لے لیتا ہے۔ لہذا جب اللہ کی یہ چیز ہے تو اس میں انسان کا تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ، دوسرے فرقے کے لوگ سمجھتے ہیں میری مرضی میرا جسم، ہم اس کو بیچ دیں، اس کو جو چاہیں کر لیں، جس کو چاہیں گفٹ دان کر دیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورا وجود اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہماری جوانی کا بھی حساب ہوگا، ہماری عمر کا بھی حساب ہوگا، ہماری صحت کا بھی حساب ہوگا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کا حساب ضرور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو جسم میں ایک طاقت، قوت اور بہترین اعضاء نصیب فرمایا ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اسی کو کہتے ہیں بدنی عبادت۔ کیا کہتے ہیں؟ بدنی عبادت۔ اور اس کا خوبصورت ادائیگی کا طریقہ نماز ہے۔ نماز جب ایک بندہ پڑھتا ہے تو اس کا پورا جسم اور پورا وجود اللہ کے سامنے ہوتا ہے، آنکھیں بھی لگ جاتی ہے، کان بھی لگ جاتا ہے، زبان بھی لگ جاتی ہے، دل و دماغ حاضر ہو جاتا ہے، پورا جسم اللہ کے سامنے بالکل سکوت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھنے کی طاقت ہے لیکن ادھر ادھر اب دیکھ نہیں سکتا ہے، بولنے کی طاقت ہے لیکن کسی سے کلام نہیں کر سکتا ہے، ہاتھ ادھر ادھر کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے لیکن نہیں بادب پڑھنے کا حکم ہے۔ تو یہ پورا جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی لیے انسان کو اس سے بڑی محبت ہے، اپنے جسم سے محبت ہے، محبت رہنی چاہیے، کرنی بھی چاہیے، اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ دوسری عبادت مالی عبادت ہے، بندہ مال سے بھی بڑی محبت کرتا ہے، اسی لیے حساب و کتاب ہے اس پر، یعنی مال تم کہاں سے لایا، مال تم کہاں لے گیا، مال کتنا کھایا، کتنا خرچ کیا، کتنا دیا، کس کو دیا، نہیں دیا، یہ سب اس میں ہے۔ اور مال کی بہت زیادہ پکڑ بھی ہے، مال کے سلسلے میں بہت زیادہ پکڑ بھی ہے، اور یہ بہترین عبادت ہے۔ اس مال کے ذریعے سے بڑے بڑے درجات بھی انسان کو حاصل ہوتے ہیں، مال کے ذریعے سے جنت بنتی ہے، مال کے ذریعے سے آدمی جنت
بنا بھی لیتا ہے، مال کے ذریعے سے کسی کی دعائیں لے لیتا ہے اور اس کو پھر اللہ نوازتا ہے۔ تو مال ایک عبادت کے ذریعے سے ہے، اور مال کو اگر عبادت کے طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ باعث نجات بھی ہے، باعث فخر بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے۔ لیکن اسی مال کو اگر غلط طریقہ سے لگا دیا جائے اور اس کا استعمال اپنی مرضی سے کر دیا جائے تو پھر اس میں سزا جزا دونوں ہے۔ تو ایک ہے بدنی عبادت اور ایک ہے مالی عبادت، اور مالی عبادت کی شریعت میں دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے، دوسرے مذاہب کے علاوہ۔ دوسرے تمام مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ مال ہم نے کمایا، یہ میرا ہی حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کمایا تو ہے، لیکن اس میں اوروں کا بھی میں نے حق رکھا ہے، تم خود نہیں کما سکتے، اگر دماغ نہیں دیتا تو تم اچھے اور برے میں فرق نہیں کر سکتے۔ تو پتہ ہی چلا مال کمانے کے لیے دماغ کی ضرورت ہے، اور دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ مال کمانے کے لیے ہاتھ پاؤں کا استعمال ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے، لہذا یہ ہاتھ پاؤں بھی کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو جب وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم مال حاصل کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا مال صرف تیرا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں اوروں کا حق ہے، ماں باپ کے بھی حق ہے، بھائی بہنوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے، دوستوں کا بھی حق ہے، سب کا ہے، اور تھوڑا 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 وقت ہر حالات پر سب کے لیے ہے، اور اس سے تمہارے لیے بہت ہی فائدہ ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگ، اس وقت میں چند آیات مالی عبادت کے سلسلے میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور مال کے سلسلے میں سب سے زیادہ فکر مند انسان آج ہے کہ ہمارا مال ہمارے ہی پاس رہے، ہمارا مال کہیں نہیں جائے، اور اس سلسلے میں شیطان بہت زیادہ کام کرتا ہے، وہ ہمیشہ ڈراتا ہے، اگر دے دو گے تو کیا ہوگا؟ فقیر بن جاؤ گے، دے دو گے کسی کو تو تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، مسجد میں لگا دیا کچھ نہیں رہے گا، مدرسے میں دے دیا کچھ بھی نہیں رہے گا، اپنے بھائیوں کی مدد کر دیا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ فلاں نیکی کے کام میں مال خرچ کرنے میں سب سے بڑا رکاوٹ کا ذریعہ کون بنتا ہے؟ شیطان بنتا ہے۔ اور حرام اور فضول خرچی کرنے میں سب سے بڑا ذریعہ کون بنتا ہے؟ شیطان بنتا ہے۔ یہاں خرچ کر تیری شان ہوئے گی، کیا کہیں گے لوگ؟ ناک کٹ جائیں گے، اگر سیدھا سادہ ولیمہ کر لیا تو شان کے ساتھ کرو، تم بہت بڑے آدمی ہو، تمہاری ایک پہچان ہے، تمہارے ایک مقام ہے، ایسا کیوں کرے گا؟ اس طرح سے وہ کام۔ اسی لیے اللہ نے فضول خرچیوں یعنی مال کو غیر غلط طریقے سے خرچ کرنے میں اس کی نسبت اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا، غیر غلط طریقے سے خرچ کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور نیکی کے کام میں خرچ کرنے والا یہ اللہ کا بندہ خاص ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، شیطان ہمیشہ مال کے سلسلے میں ڈراتا ہے، نیکی کے کام میں لگاؤ گے فقیر بن جاؤ گے، کسی کو دے دو گے فقیر بن جاؤ گے۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی کسی کو دیتا ہے تو براہ راست وہ اللہ سے تجارت کرتا ہے، اور اللہ سے جو تجارت کرتا ہے تو کبھی اس کو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا اور یہ فیصلہ سنا دیا، الشیطان یعدکم الفقر، تم کو ہمیشہ فقر سے، غربت سے، افلاس سے، مال کے سلسلے میں تم کو ڈرائے گا۔ کون ڈرائے گا؟ شیطان ڈراتا ہے، خوب ڈراتا ہے، خوب ڈراتا ہے۔ یہ جب ڈر آ جائے تو پھر آدمی کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ بن جاتا ہے، خود اپنی ذات پر نہیں خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں پر نہیں خرچ کرتا، اپنے ماں باپ پر نہیں خرچ کرتا، اس کو ڈر ہے کہ یہ چلا گیا تو ہم فقیر بن جائیں گے۔ حالانکہ فقر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہ ایسی غربت اور فقر سے محمد کو بچا، محمد کی امت کو بچا جس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے جب کوئی غربت آ جائے تو پھر ہزاروں گناہ کے راستے کھل جاتے ہیں، جھوٹ بولنا، کسی کا لے لینا، قتل کرنا، چوری کرنا، عزت کو نیلام کرنا، یہ سب فقر اور غربت کی بنیاد پر پھر ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے۔ تو لہذا منع تو کیا گیا ہے، پناہ مانگنے کا حکم کیا گیا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو، لیکن شیطان جب ڈراتا ہے تو آدمی بخیل بن جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟
بخیل بن جاتا ہے، وہ اپنی ذات پر بھی نہیں خرچ کرتا ہے اور نیک راہ میں بھی نہیں خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے شیطان کا دو کام ہے، جانتے ہیں شیطان کو؟ نہیں ملاقات ہوتی، فجر میں سب کی ملاقات ہوتی، سب کا ساتھی، سب کا دوست، گلے سے لپٹ کر کے ساتھ ساتھ ایک ہی بستر پر سلانے والے ہیں ہم لوگ ہیں، سب کے پاس ہے۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھا سمجھ لو تمہارا دوست تم کو اپنے قبضے میں کر لیا، اب کتنا بھی آگے سورہ یاسین پڑھیے کام نہیں چلے گا، وہ دوست ہے، اس لیے سب نے بنا رکھا جگری دوست۔ تو شیطان سب کے ساتھ ہے، اور شیطان ہمیشہ کبھی مال کا حرص بھی دلاتا ہے اور کبھی مال کا خوف بھی دلاتا ہے، یہ دونوں کام کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ شیطان صرف ڈراتا ہے غریب ہو جاؤ، کبھی کبھی حرص اتنا دلاتا ہے کہ آدمی حلال و حرام بھی نہیں پہچانتا ہے، قتل بھی کرنا بند نہیں کرتا ہے، قتل کر کے حاصل کر لیتا ہے، عزت بیچ کر کے حاصل کر لیتا ہے، جھوٹ بول کر کے حاصل کر لیتا ہے، جیسا ہوتا ہے یہ کر لو لیکن وہ کرا دیتا ہے۔ تو کبھی حرص اگر آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ میرے جسم پر اور میرے وجود پر شیطان اس وقت کام کر رہا ہے، اور اگر بخل آ جائے تب بھی سمجھیے کہ شیطان ابھی میرا کام کر رہا ہے۔ تو حرص بھی دلانا شیطان کا کام، اور بخل بھی دلانا، فقر کا ڈرانا، یہ بھی شیطان کا کام ہے۔ اور مال کے ذریعے سے شیطان بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، تو ہمیشہ وہ ڈراتا شیطان یعیدکم الفقر، کہ شیطان ہمیشہ تم کو اس بات کی طرف دعوت دے گا، اس بات کی طرف ڈرائے گا کہ تم مال خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو غریب بن جاؤ گے، فقیر بن جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور اسی مال کے ذریعے سے تجھے فحاشی کی طرف بھی بلائے گا۔ مال آ جائے تو شراب پینا آسان، مال آ جائے تو زنا کرنا آسان، مال آ جائے تو غیر غلط دوستیاں کرنا آسان، مال آ جائے تو تفریح کرنا آسان، مال آ جائے تو کسی کے پر میں ظلم کرنا بھی آسان ہے، مال آ جائے تو مقدمہ کرنا، لڑنا بھیٹنا سب آسان ہے۔ تو مال کے ذریعے سے ہزاروں فحش اور گناہوں کا راستہ کھول دیتا ہے شیطان، اس لیے اس سے بچو۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرمایا اور تیرا رب تیرا اللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، وہ تم کو بخشش و مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ تم ایک سکہ خرچ کرو میں مغفرت کر دوں گا، تم ایک کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی پلا دو گے اور میں خوش ہو گیا تو تیرے کیا کروں گا؟ بخشش و مغفرت کر دوں گا۔ تو مال کے ذریعے سے اگر ہم کو تم راضی کرنا چاہو تو بڑی آسانی سے راضی کر کے جنت آ سکتے ہو۔ ہم دو مثالیں اس وقت اس آیت کریمہ کے سلسلے میں پیش کرتے ہیں، ایک شیطان کا اور ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا بھی مال محنت جو کیا ہے اس کو اللہ کیسا نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، اس سے پہلے بھی کبھی واقعہ تفسیر کی آیات کے ضمن میں سنایا ہوگا کہ ان کے 3 ساتھی تھے جو ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے، جہاں جاتے تھے لے کے جاتے تھے، جہاں سفر ہوتا تھا ان تینوں کو ساتھ میں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ لمبا ایک سفر ہوا تو یہ تینوں تھے ساتھ میں، چلتے چلتے جب ایک جنگل سے گزرے تو ایک جنگل کے بیچ ایک جگہ پر 3 سونے کے اینٹ دکھائی دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر کے کہا چل اس کی طرف دھیان مت دے۔ تو تینوں بڑی غور سے دیکھیں اور سوچنے لگے، شیطان نے کہا رہے ہم 3 تو لگ رہا ہے اللہ ہم ہی لوگوں کے لیے 3 اینٹ بھیجا ہے۔ ایک دماغ میں اس کی بات ڈال دی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس کی طرف دھیان مت دو، یہ پڑے رہنے دو، یہ دنیا ہے، چلو میرے ساتھ چلو۔ خیر بات مان کر کے لوگ چلے کچھ دیر، لیکن سونے کا اینٹ وہ اندر کام کر رہا ہے۔ آگے چل کر کے نے کہا کہ حضرت میرے پیٹ میں بہت درد ہے، گھر میں بڑی پریشانی ہے، میں سفر میں آج ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، ہم کو چھٹی دے دیجیے۔ بہت اس نے ہیرا پھیری ادھر سے ادھر تعویل کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا کہ اب تو بس، اب دوسرے کے دل میں شیطان ڈالا رہے یہ جا رہا وہ 3 اینٹ لے لے گا بڑا مالدار بن جائے گا۔ تو دوسرے نے کہا کہ نہیں مجھے بھی بڑی پریشانی ہے، آج آپ کے ساتھ سفر میں نہیں رہ سکتا، پھر باقی دنوں میں آپ ہی کے ساتھ رہوں، اس لیے ہم کو بھی اجازت دیجیے۔ بہت اس نے بھی کوشش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بھی اجازت دے دی۔
یہ دونوں مل گئے، ملنے کے بعد میں کہا مزہ ہے، آج 3 اینٹ 1.5 اینٹ ہم لوگوں کے لیے، سونے کے اینٹ، بہت اچھا ہے۔ لہذا 2 واپس ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان، دیکھیے حرص دلا رہا ہے۔ حرص بھی ایک بہت خطرناک چیز ہے، جس آدمی کے دل میں آ جائے تو پھر وہ دنیا آخرت بھول ہی جاتا ہے، وہ صرف دنیا ہی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تیسرے کو شیطان نے پھر دل میں، ارے دیکھو وہ یہ لوگ تو 1.5 اینٹ کا مالک ہو جائیں گے، حالانکہ وہ 3 اینٹ تمہارے لیے ایک ہے، وہ 3 میں سے ایک تمہارے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ تمہارا حصہ لے لے گی، اس لیے تم کیوں جا رہا ہے، چل تو بھی جا۔ اس نے بھی زور لگائی اور بہانہ بنایا تو یہ بھی چھٹی لے لی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے اپنا سفر طے کیے، تینوں بھاگے مل گئے ہیں۔ اب وہ دونوں کو یہ ہوا پریشانی، ارے ہم لوگ تو 1.5 کے چکر میں تھے، اب ایک آ گیا، بیچ میں روڈا بن گیا ہے، اب یہ بھی حصے دار ہوگا تو اب ایک کا ہم لوگ مالک ہو جائیں گے، یہ بڑی پریشانی۔ شیطان نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، وہ کام ہو جائے گا۔ اب وہ تینوں ایک جگہ جمع ہو، کہا کہ بھائی اب تو یہ تینوں اینٹ رکھی ہوئی ہیں سامنے، کوئی پریشانی نہیں، جنگل میں اور تیسرا چوتھا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم ہی لوگ ایک اینٹ کا مالک ہوں گے، اس لیے پہلے کھانا کھاؤ آرام سے، کھانا پینا کھاؤ آرام سے۔ لہذا جو پیچھے سے جو آدمی آیا تھا، دوست آیا تھا، اس کو کھانے کے لیے لوگوں نے بھیج دیا کہ جا تم کھانا لے کر کے آؤ، ہم لوگ یہاں حفاظت سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلے والے 2 ساتھی یہ طے کیے کہ اگر وہ آ جائے گا کھانا لے کر کے تو جنگل میں اس کو قتل کریں گے اور کہیں پھینک دیں گے تو ہم لوگ 1.5 اینٹ کا ہم لوگ مالک ہو جائیں گے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر بھی دکھاتا ہے اور حرص بھی دکھاتا ہے۔ آپ یہاں بالکل ٹھیک ہے، صحیح کریں گے، کون جنگل میں پوچھنے والا ہے؟ آج یہی تو ہو رہا ہے، ایک بھائی کو نکال دو، پوری بلڈنگ کا پراپرٹی کا ہم مالک ہوں گے، وراثت کا ہم حقدار ہوں گے، اس جگہ کے ہم مالک بن جائیں گے۔ یہ بیچ میں کیوں آ گیا ہے، کہاں سے آ گیا ہے؟ آج تو انسان یہی تو کر رہا ہے۔ شیطان نے ایک آدمی، وہ ساتھی جو کھانا لینے کے لیے گیا ہے، کہا کہ یار کتنا مزہ ہے اس وقت میں، اگر تم ان دونوں کو صاف کر دیا راستہ سے تو 3 اینٹ کا مالک تو ہو جائے گا۔ کتنے کا؟ 3 اینٹ، بہت اچھی بات ہے، اس لیے ان دونوں کو راستے سے ہٹاؤ۔ کیسے ہٹاؤ؟ ایسے ہٹاؤ کہ کھانے میں زہر ملا دو۔ کیا کرو؟ کھانے میں زہر ملا دو، وہ کھانا کھائیں گے، زہر سے مر جائیں گے، بس تو ہی تو ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے۔ اب اس نے اپنا کھا لیا اور ان کے کھانے میں زہر ملا کر کے لایا۔ ان دونوں کا پروگرام یہ ہے کہ اس کو قتل کر کے پھینک دو، ساری چیزوں کا مالک ہم لوگ۔ جب وہ آیا کھانا لے کر کے، کھانا اطمینان سے کھائیں گے، سکون سے کھائیں گے، پہلے اس کام کو نمٹ لو، اس کے بعد اطمینان سے کھائیں گے۔ لہذا اس کو قتل کیا اور قتل کر کے جنگل کے جھاڑیوں میں پھینکا، اطمینان ہو گئی ہے لوگ، اب تیسرا کوئی نہیں ہے، 1.5 اینٹ کے ہم لوگ مالک ہیں، اب کچھ بھی نہیں، آؤ اب آرام سے کھانا کھائیں گے۔ لیکن ان دونوں کو خبر نہیں ہے کہ اس میں موت ہے، کس میں؟ جس کو ہم نے قتل کیا ہے وہ موت پہلے سے تیار کر دیا ہے۔ لہذا اطمینان سے قتل کر کے جب یہ کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا کھائے یہ تینوں، اب یہ دونوں کی بھی موت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ موت ہو گئی، ایک تو قتل کے ذریعے سے، 2 زہر کے ذریعے سے۔ کیا ہو گیا؟ اینٹ وہیں پڑی ہے، 2 لاشیں یہاں پڑی ہے، ایک کہیں غائب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھتے ہیں تو افسوس کیے، ان کو کوئی مجبوری نہیں تھی، مجبوری یہ دنیا تھی، یہ سونے کی اینٹ تھی، اور حالات یہ بنے، نہ خود مالک بنا نہ دوسرے کو مالک بننے دیا۔ یہی دنیا ہے میرے بھائی بزرگوں، اور یہی شیطان کی حالات اور کرشمہ ہی ہے۔ وہ صرف شہد لگا کر کے، انگلی میں لگا کر کے دیوار پر لگا دیتا ہے، اور یہ انسان پیچھے اس کے مکھیوں کی طرح چاٹنے کے لیے بھاگتا پھرتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ حاصل وہ چیز نہیں ہوتی ہے تو کتنوں کو حق مار دیا جاتا ہے، کتنوں کو قتل کر دیے جاتے ہیں، کتنے پر مقدمہ دائر کر دیا جاتا ہے، کتنے کے بیوی بچوں کو ترسا دیا جاتا ہے۔ لہذا شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچو۔ لہذا مال کے سلسلے میں، اگر نیکی کے سلسلے میں یہ کبھی رکاوٹ کا ذریعہ بنے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اس کے مخالف کیجیے،
ہم یہ نہیں کہتے ہیں اور قرآن بھی یہ نہیں کہتا ہے، ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ پورا مال خرچ کر دو، پوری دولت اللہ کے راستے میں لگا دو، نہ، کہیں نہیں فرمایا، بلکہ غور کیجئے، دیکھیے ذرا زکوٰۃ پر کتنا لاگو ہے، 2.5% ہے، اور جب سے اسلام شریعت بنی ہے تب سے اتنا ہی ہے۔ اللہ خوب بڑھاتا ہے لیکن اپنا نظام زکوٰۃ کا نہیں بدلا اب تک کے، ہمیشہ 2.5 رکھا ہے، اسے تو نہیں کہا کہ پورا دے دو۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، شیطان ہمیشہ حرص ڈالے گا اور فقر کی ڈر پیدا کرے گا، اور مال سے جو نیکی حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی چاہتا ہے اس میں وہ رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ دے دو گے تو یہ ہو جائے گا، غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے، کیا ہوگا، اس لیے وہ ڈراتا۔ اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ فرمایا تم میرے راستے میں لگاؤ، تھوڑا بھی لگاؤ تو میرے لیے، پھر تمہارے لیے بخشش و مغفرت ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال کہا نا کہ ایک گلاس بھی پیاسے کو پانی پلا دو، اللہ اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ایک بھوکے کو ایک لقمہ کھلا دو، اللہ اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ پرندوں کو دانہ ڈال دیجیے، اگر کھا لے تو وہ بھی کیا ہے، دعا دے کر ہی کر کے وہ پرندہ جاتا ہے، اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر مغفرت ہے، بخشش ہے، فضل ہے۔ اس کی ایک مثال ایک حدیث پاک بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک فاحشہ زانی عورت جب وہ جنگل میں جا رہی ہے تو ایک کتا پیاسا ہوا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، کتا پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے۔ یہ عورت فاحشہ زانی دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے، کوشش کرتی ہے اس پیاسے کتے کو کسی طرح ہم پانی پلا دیں۔ لہذا اس نے اپنے دوپٹے اتارتی ہے اور اپنے پاؤں سے ساکس کو نکالتی ہے، اور پھر اس کو رسی نما بنا کر کے ایک گہرے کنویں میں ڈالتی ہے، اور اس کپڑے کو بھگو کر کے نکالتی ہے، اور پھر وہ پیاسے کتے کے منہ میں نچوڑ کر کے پانی ڈالتی جاتی ہے، اور وہ پیاسا کتا پیتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ اس کی پیاس بجھ جاتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، دعا دے کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی موت ہوئی تو اللہ اس کو جنت عطا فرمایا۔ بتائیے چلا کہ یعیدکم مغفرہ، اللہ کے راستے میں ایک دانہ، ایک پانی کا گھونٹ پلا دینے پر بھی اللہ راضی ہو جائے تو بخشش و مغفرت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے۔ اس کے مقابل میں اسی حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے مثال دی کہ ایک عورت ہے جو بلی پال رکھی ہے لیکن اس کو بھوکی رکھتی ہے، تڑپاتی ہے، کھانا وقت پر نہیں دیتی ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس جاندار کو بھوکا رکھنے کی سزا میں اللہ اس کو جہنم کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ میرے بھائی بزرگوں، بخشش دنیا ہے، یہ دنیا کے نظارے چل رہے ہیں، ایک طرف چمک دمک ہے، ایک طرف وسعت ہے، ایک طرف آزادی ہے، ایک طرف اپنی مرضی ہے اور اپنا جسم ہے، ایک طرف اپنی مرضی ہے، اپنا مال ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، ہم سب اللہ کے تابع، کس کے؟ اللہ کے تابع، اس کا دیا ہوا ہے، اس کی مرضی کے مطابق کھائیے، پیجیے، پہنیے، اوڑھیے، رہیے، کوئی اس میں حرج گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور اگر نیت بدل دیے تو پھر بڑی بربادی اور ہلاکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری بات مانو گے تو میرا وعدہ ہے بخشش و مغفرت کا، اور میں خوب جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھداری اور نہ سمجھی کی دولت ملتی ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھ لکھ لیں گے تو ایک آدمی بڑا سمجھدار بن جائے گا، نہیں پڑھے گا تو بیوقوف بنے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج پڑھے لکھے لوگ سمجھداری کے کام نہیں کر رہے ہیں، سمجھداری کی آج جتنے دھوکے، جتنے ڈاکے، جتنے فراڈ، جتنے ملک کے خزانوں کا لوٹ پاٹ، جتنے ایک دوسرے کو کیس مقدمے میں پھنسانے کی تدبیر، چلے جائیے کسی کے پاس میں، ہم اس کو پھنسانا چاہتے ہیں، ایک لائق تیار ہو جاتا ہے، فیس جمع کرو، ہم پھنسا دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ پڑھا لکھا آدمی۔ پتہ چلا کہ پڑھے لکھے لوگ سمجھدار نہیں بن پا رہے ہیں۔ یہ سمجھداری اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ کسی جاہل کو بھی دے دے،
کسی جاہل کو دے دے، کسی پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دے دے، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ فرمایا میں جس سے چاہتا ہوں سمجھداری دیتا ہوں، حکمت دیتا ہوں، یہ اپنی تمہاری مرضی نہیں ہے۔ اس لیے کتنے پڑھے لکھے لوگ بیوقوف جیسا کام کرتے ہیں، اور کتنے ایسے ان پڑھ لوگ ہیں اچھے کام کرتے ہیں، اور اس کو سمجھداری ہے، اس کے اندر ڈر ہے، اس کے اندر خوف ہے، اس کے اندر عزت ہے، اس کے اندر احترام ہے۔ اور کتنے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کتنے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، ظلم کی انتہا ہے آج۔ تو میرے بھائی بزرگوں، یہ سمجھداری، یہ دماغ، یہ حکمت، یہ دانائی، یہ معرفت، یہ سب اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اللہ جس کو دے دے وہ بڑا خوش نصیب۔ اللہ فرمایا میں جس کو دے دوں وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور یہ تو عقل والے لوگوں کے لیے ہے۔ صدقات خیرات کے 3 درجے ہیں، ایک ہے فرض، ایک ہے واجب، اور ایک ہے نفل۔ کتنے ہوئے؟ فرض، زکوٰۃ فرض ہے سب، جو آدمی صاحب نصاب فرض۔ واجب صدقہ فطر، جیسے عید الفطر کے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ ادا کرنا۔ ہر ایک مسلمان عاقل بالغ پر کیا ہے؟ صدقہ فطر واجب۔ ایک ہے نفل، نفل کے لیے کوئی قید نہیں ہے، جیسے نمازوں میں بھی ہے۔ ایک نماز کیا ہے؟ فرض۔ کتنے نمازیں فرض ہے؟ صحیح بول رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا صحیح، 5۔ الحمدللہ پتہ چلا کہ 5 پڑھتے ہیں۔ 5 نمازیں فرض۔ کچھ نمازیں واجب۔ کتنی؟ کون سی واجب؟ وتر کی نماز واجب، اور بہت ساری نمازیں ہیں۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر کو بھی واجب کے درجے میں رکھتے ہیں۔ احرام سے پہلے 2 رکعت، طواف کے بعد 2 رکعت، یہ سب بات فقہاء نے واجب کے حکم میں رکھا ہے۔ تو کچھ نمازیں کیا ہیں؟ واجب کے درجے میں ہے، کچھ نمازیں نفل کے درجے میں۔ پڑھو تو تمہاری کمی کو یہ نمازیں کیا کریں گے؟ پوری کریں گے۔ تو نفل کے لیے کوئی مقدار، کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ روز چاہیں 50 رکعت پڑھیے، روز چاہیں تو 1 رکعت بھی نہ پڑھیے، یہ اپنی مرضی پر اللہ نے چھوڑ دیا، دلچسپی پر چھوڑ دیا ہے۔ تو ایک ہے خرچ کرنے کا فرض، وہ ہے زکوٰۃ۔ ایک ہے واجب جس کو کہتے ہیں صدقہ فطر، جو رمضان المبارک عید الفطر کے وقت میں، اور اسی طرح سے اسے قربانی وغیرہ، یہ سب بھی واجبات کے درجے میں ہے۔ ایک ہے نفل، ضروری نہیں لیکن ایک آدمی اپنے پر ضروری قرار دیا۔ کیسے؟ اس نے کہا کہ اللہ ہمارا یہ کام ہے، یہ کام آپ کرا دیں گے تو 100 روپیہ کیا کروں گا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اے اللہ میرا یہ کام کر دیں گے اور ہو جائے گا تو پہلے مہینے کے پوری تنخواہ جو اس میں کہہ دیا، اے اللہ اگر یہ کر دیے تو پھر ہم 2 روزے رکھیں گے۔ یہ ہے نذر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نذر کہتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے۔ یہ براہ راست اللہ سے تعلق ہو جاتے ہیں، بندہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، پھر اللہ اپنی ذمہ داری میں اس بندے کا وہ کام کر دیتا ہے۔ اللہ یہ کر دیجیے، اور یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں ہے، کوئی تخصیص بھی نہیں۔ کتنا 100 کر سکتے ہیں، 1000 کر سکتے ہیں، 1 روزہ کر سکتے ہیں، 2 روزہ کر سکتے ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام سے بھی چلا آ رہا ہے، صحابہ سے بھی ہے ثابت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ زندگی سے ثابت ہے کہ آپ کے حسنین بیمار ہو گئے تو آپ نے نظر مان لی کہ اللہ اگر میرے بیٹے ٹھیک ہو گئے تو میں روزہ رکھوں گی۔ لہذا عبادت کی نظر، نماز کی نظر، صدقہ خیرات کی نظر، یہ تو جائز ہے۔ اسی طرح سے کوئی جانور کی قربانی اور اس کا گوشت وغیرہ کسی غریب غربا کو دینا مدرسوں میں یا کہیں بھی، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کی وضاحت کہ اس میں رنگ وغیرہ کا کوئی تعین نہیں ہے کہ کالا ہی بکرا ہوگا، کالی مرغی ہوگی، کالا مرغا ہوگا، ایسے لوگ ایسے ہیں۔ پھر اس کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے کہ نہیں حضرت پیر صاحب کی قبر ہی پر اس کو بھی طواف کرا کر بکرے کو ذبح کریں گے اور یہ کالا ہوگا۔
آج لوگ ایسے کنڈیشن لگا دیتے ہیں، مجاہر لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، مرغا بالکل کالا ہونا، بکرا بھی کالا ہونا، تیری بلائیں سب ٹلے گی۔ یہ سب سے بڑا بلا یہ پیر صاحب بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑا بلا یہ ہے جو اس طرح کی شریعت میں رد و بدل، ہیرا پھیری سے کام کرتا ہے۔ شریعت میں کوئی رنگ متعین نہیں ہے، آپ کسی بھی جانور کو، حلال جانور کو اللہ کے راستے میں نظر مان کر کے اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام سے بھی ثابت، حضرت فاطمہ رضی اللہ روزے کی نظر کیا کرتی تھی۔ آج کی ماں بہنیں کیا نظر کرتی؟ یہ ٹھیک ہو گیا تو فوراً جا کر کے بابا کے یہاں جا کر کے ہم چلے جائیں گے، چکر کاٹیں گے، سجدہ کریں گے، پھول جھڑی پھینکیں گے، طواف کریں گے۔ یہ سب حرام ناجائز، ایسا نظر ماننا حرام ناجائز ہے، کھلی ہوئی بغاوت ہے اللہ سے۔ اس لیے ماں بہنوں کبھی بھی نہ کرو۔ اگر پریشانی مصیبت ہے تو نظر کیا ماننی چاہیے؟ اے اللہ یہ ٹھیک ہو جائے میں 2 رکعت شکر کی نماز پڑھوں گی، اے اللہ یہ ٹھیک ہو جائے، یہ کام ہو جائے، ایک روزہ رکھ لوں گی، اے اللہ یہ ٹھیک ہو جائے، قرآن کریم آدھا پڑھ لوں گی، 1 ختم کر لوں گی، سورہ یاسین 100 مرتبہ پڑھ لوں گی، سورہ تبارک الذی پڑھ لوں گی۔ یہ نیکی کا کام، 100 روپیہ خرچ کر دوں گی، 200 کروں گی، کچھ کروں گی، یہ سب تو جائز ہے۔ پہلے واجب اس ضروری نہیں، لیکن اب بندہ اگر کوئی اس پر ضروری کر لیا تو اب اس کا ادا کرنا ضروری ہے، نہیں ادا کیا تو گنہگار۔ اب مثلا نوکری نہیں لگ رہی، ملازمت نہیں ہو رہی، سامان نہیں بک رہا ہے، نظر مان لی اللہ اگر نوکری لگ گئی، پہلا تنخواہ لگ گئی، مل بھی گئی، نہیں حضرت اس مرتبہ ذرا ٹائٹ ہے، کیا ہے اس میں تو ذرا ٹائٹ ہے، اگلے مہینہ میں حضرت پورا کریں گے، اگلے مہینہ میں اور ٹائٹ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کیوں ٹائٹ ہو گیا؟ تم نے ہاتھ یہاں ٹائٹ کیا، اگر ابھی یہ خرچ کیا رہتا تو اللہ کھول دیا رہتا، لہذا وہ ٹائٹ ہوتا چلا جاتا ہے، پھر نظر نہیں پوری کرتا، یہ گنہگار ہو گیا۔ نماز نظر اپنے اوپر کر لیا، نہیں پڑھا، کل پڑھیں گے، 2 دن پڑھیں گے، اور شیطان اس میں یہی کام کرتا ہے کہ بندہ جو اللہ سے وعدہ کیا ہے یہ وعدہ پورا کرنے والا نہ بنے اور پھر اللہ ناراض ہو جائے، لہذا نماز نہیں پڑھنے دے گا، روزہ نہیں رکھنے دے گا، کچھ نہ کچھ بہانہ، کچھ نہ کچھ وہاں اڑچن آئی نہیں۔ لہذا اللہ فرمائے تم جو بھی نظر مانو گے مال کے خرچ کرنے میں یا جس چیز کے بارے میں، اللہ کو معلوم ہے، کیا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ جب تم اپنے اوپر اس نظر کو یہ کر لو گے تو پھر کیا ہے؟ تمہارے لیے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے علماء لکھتے ہیں اپنی حیثیت دیکھ کر کے نظر ماننی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ یہ کر دے تو ہم فوراً حج کر لیں گے، نہ، ایسے نظر ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کر دے فوراً عمرہ کر لیں گے، نہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ آج کل کے دور میں خود آدمی سفر نہیں کر سکتا ہے، خود آدمی صحت مند نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے ایسی چیزیں ہیں جس کا اختیار اپنے اوپر نہیں ہے، ایسی چیزوں کے نظر ماننا جائز نہیں ہے، ورنہ گناہ لازم آ جائے گا چھوڑنے پر۔ لہذا کبھی کبھی لوگ اس طرح نظر مان لیتے ہیں، اب صحت خراب ہو گئی یا قانوناً کچھ ایسا ہو گیا اور عمرہ نہیں کر سکا، حج نہیں کر سکا اور اس میں پریشانی ہے، تو ایسی چیز اپنے اوپر لازم نہیں کرنی چاہیے۔ سہولت کی چیز، اللہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے نہ کہ مقدار کی قدر ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، نظر ہمیشہ ماننا جائز ہے، کرنا چاہیے، اللہ سے معاہدہ کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر کے کچھ عبادت اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے، سنت ہے، یہ نفلی صدقہ ہے۔ اب اگر ایک آدمی نے نظر مان لی کہ میں 1000 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اس خرچ کرنے کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، آپ مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، آپ غیر مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی طرح بھی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ ایک جانور پیاسا ہے، اس کو پانی کا انتظام کر کے بھی اس کو خرچ کر کے اس نظر کو آپ پوری کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس کپڑا نہیں، کپڑا دے کر کے بھی اس کو پوری کر سکتے ہیں، لہذا اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں۔ لیکن صدقہ فطر صرف مسلمان کے لیے، زکوٰۃ صرف مسلمان کے لیے، لیکن نظر اور ان چیزوں کے بارے میں حکم یہ ہے، ان نفلی صدقات جتنے ہیں آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، کسی جاندار پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، مسلمان پر بھی خرچ سکتے ہیں، ہاں اپنی ذات پر نہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ فرمائے ہم جانتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ تیسرا مسئلہ اللہ نے ایک بتلایا، خرچ کرو لیکن اس کے لیے 2 چیزیں، تم دکھا کر کے بھی خرچ کرو اور کیا کرو؟
چھپا کر کے بھی خرچ کرو. چھپا کر کے خرچ کرنا یہ دکھانے سے زیادہ بہتر ہے اللہ فرمائے. لیکن کبھی کبھی دکھا کر کے خرچ کرنا چھپانے سے بھی زیادہ بہتر ہے. وہ کب ہے کہ جب دوسروں کو اس کی ترغیب ملے کہ ہم نے دیا, ہم کو دیکھ کر کے ایک آدمی اور خرچ کرے گا تو کیا ہوگا. یہ دکھا کر کے یہاں خرچ کرنا ضروری ہے, یہاں چھپا کر کے خرچ کرنا صحیح نہیں ہے تاکہ دوسروں کی بھی مدد ملے. مثال کے طور پر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسے حالات میں آپ اعلان فرماتے تھے کہ کون ہے تم میں سے لانے والا, کون ہے تم میں سے دینے والا, تو دکھا کر کے بھی لوگ دیتے تھے, لیکن اللہ اس دکھانے کے وقت میں اس کی نیت کو دیکھتا تھا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, بڑی اچھی مثال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اپنی استطاعت کے مطابق مال اللہ کے راستے میں دو, اس وقت اسلام کو بڑی ضرورت ہے. سب لوگ نکلے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لائیں. حضرت ابو بکر صدیق بھی لائے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی لائے. دو کی مثال حدیث پاک میں دیکھیں, یہاں دکھانا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ دکھانا ہو رہا ہے. موقع جب آیا تو یہ چھپا کر کے بھی کیے, لیکن موقع آیا تو یہاں دکھا کر کے بھی دے رہے ہیں. لائے, دونوں لائے, لیکن آج اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زیادہ لائے. ان کا سامان کا جو گٹھری ہے وہ زیادہ بڑی ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چھوٹی ہے. دونوں نبی کی خدمت میں پیش کر دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھے کہ آج تو ابو بکر بہت کم لائے ہیں, کبھی بھی اس بندے سے آگے عمر نہیں بڑھ سکا, آج بڑھ گیا ہے. اپنے دل میں وہ سوچ کر کے بیٹھے, کبھی نہیں بڑھا اس سے, ہمیشہ یہ آگے آگے. آج اس کا سامان, اس کی چیزیں چھوٹی ہیں اور ہمارے پاس زیادہ ہے. یہ دل میں سوچ رہے, خوش ہو رہے اندر اندر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے چہرے دیکھتے ہیں, سوال جواب کا انداز بدل دیتے, پوچھنے کا انداز بدل دیتے. کیا پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہاں دیکھیں دکھا کر کے دیا جا رہا ہے. لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ دکھا کر کے ریاکاری نہیں. بھائی ہر آدمی ریاکار نہیں ہے, ہر آدمی کے دل کی بات ہم لوگ نہیں جانتے ہیں. ہر ایک آدمی کی بات بظاہر چھپی ہوئی چیز سے ہم کو واقفیت نہیں ہے, اسی لیے کبھی بدظن نہیں ہو جانا چاہیے بہت جلدی. حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ ایک لڑکا اور لڑکی کو دیکھیں کہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک باٹل میں پانی کی کیفیت ہے, وہ لوگ سامنے لے کر کے بیٹھے ہوئے اور انتظار میں گپ کر رہے, اپنی بات چیت کر رہے ہیں. وہ لڑکا لڑکی شاید میاں بیوی ہو یا کچھ بھی بھائی بہن ہو, لیکن ان کے دل میں تھوڑی سی کیفیت آئی کہ یہ لوگ شراب کی بوتل رکھ کر کے دریا کے کنارے موج و مستی کے لیے شاید بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے دل میں یہ بدظنی کی کیفیت پیدا کر کے چلے گئے. رات میں خواب دیکھتے ہیں تم اتنی جلدی میرے بندے سے کیوں بدظن ہو گیا؟ تجھے خبر ہے کہ وہ دونوں روزے کی حالت میں سورج غروب ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور پانی بوتل میں لے کر کے تھے تاکہ روزے افطار کر لیں. تم بوتل دیکھ کر کے بدظن ہو گیا. اس لیے کبھی کبھی بدظن نہیں, آج تو لوگ بدظن ہو جاتے ہیں بہت جلدی. سفید کپڑے کو دیکھ کر کے بدظن ہو جاتے ہیں لوگ. نہیں, یہ اختیار انسان کو نہیں ہے, بلکہ حقیقت کو پہلے جانیے, سمجھیے, پوچھیے. ایک ماں باپ اپنے بچے کو ٹرین میں لے کر کے سفر کر رہے تھے. دو بڑے اچھے قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, فیملی والے, بڑے شریف علم اہل علم والے لوگ, بڑے شاندار گھر خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ادھر ایک ماں باپ اپنے بچے کو بھی لے کر کے ٹرین میں ایک سیٹ پر بیٹھے. بچہ جب درخت کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے, پہاڑ کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے, پانی کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے, آوازیں کرتا ہے کتنا اچھا یہ درخت ہے, کتنا اچھا یہ پانی, یہ دریا, یہ سمندر, یہ پہاڑ, اور خوب خوشی سے اچھلتا ہے وہ. تو سامنے بیٹھنے والی جو فیملی تھی, اچھے لوگ تھے, اس نے اس بوڑھے ماں باپ سے, سیدھے سادھے دیہاتی سے کہنے لگے کیا تیرا بیٹا پاگل ہے کیا؟ اس کا علاج نہیں کراتے ہو کیا؟ یہ دیکھو درخت کو دیکھ کر کے اچھلتا ہے, خوشی کرتا ہے, پانی دیکھتا ہے تب آوازیں لگاتا ہے, پلا پلا. طنز کیا اس کو, کہا کہ ہم علاج ہی کر کے آ رہے ہیں, آج زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھ میں روشنی آئی اور یہ پہلی بار درخت کو دیکھا ہے, اس لیے دیکھ کر کے یہ بچہ خوش ہو رہا ہے. پہلے تو اس کو پوچھنا چاہیے تھا یہ بچہ کیوں ایسا کر رہا ہے. ہم لوگ اس گہرائی تک نہیں جاتے ہیں, پہلے سے بدظن ہو جاتے ہیں, پہلے سے ہمارے کام کو کوئی خراب کر دیا, مجھ سے بدظن ہو جاتے ہیں.
پہلے سے آ کر کے کوئی ہمارے کان میں کیڑے ڈال دیا، ہم پہلے سے ایک اچھے دل کو خراب کر کے ایک بندے مسلمان سے بدظن ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر زیارت ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے تم میرے بندوں سے، روزے داروں سے کیسے بدظن ہو گیا؟ تو میرے بھائی بزرگوں کبھی بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بندہ دکھا کر کے خرچ کر رہا، اس کی نیت پاک ہے، دل پاک ہے، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، ہمارا کام سنانا ہے۔ ریاکاری سے بچ کر کے دکھا کر کے بھی دو، اللہ کو منظور ہے، اللہ کو منظور ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی دکھا کر کے دین میں دے رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لا رہے ہیں اور دین میں دکھا کر کے دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا سامان تھوڑا، عمر کا زیادہ، عمر خوش ہیں آج تو آگے بڑھ گیا۔ پیارے آقا کا انداز کتنا نرالا ہے، آپ نے یہ نہیں پوچھا عمر کتنا ہے تیرا، ابو بکر تیرا کتنا ہے، بلکہ سوال یوں فرمایا عمر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یہاں سے دو باتیں، صدقہ خیرات کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھ لو کہ ہم اس کو دے رکھیں یا نہیں دے رکھیں، صدقہ خیرات کرنے سے پہلے اپنی بیوی بچوں کی ضرورت کو دیکھ لیجئے، اس کی ہم پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، حج کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ میرے ماں باپ کی ضرورت پوری ہو رہی یا نہیں، ہم پر جو قرضہ ہے کسی کا واجب ہے دینا، ہم دیکھ رکھیں یا نہیں ہیں۔ یہ سب چیزوں کا پہلے خیال رکھو۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر فوراً جواب دیے اللہ کے رسول آدھا چھوڑا ہوں، آدھا لایا، آدھا آدھا ہے، 50-50، نصف۔ ابو بکر آپ کیا کیے ہیں؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، باقی سب جھاڑو دے کے لے آیا۔ حضرت عمر سر جھکا دیے کہ اس بندے خدا سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، جھاڑو دے دیا، اللہ ہے ہمارے گھر میں تو سب کچھ ہو جائے گا، میری زندگی سے اگر اللہ راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر اللہ راضی نہیں ہے آپ 7 ملکوں کا بادشاہ بن جائیے، قسم خدا کی آپ کی کوئی اللہ کی نظر میں حقیقت وقت نہیں ہے، اور آپ چٹائی پر گزار دیتے ہیں، رب مہربان راضی ہے، قسم خدا کی جنت کی وسعت آپ کے لیے ہے، اس لیے اللہ کو راضی، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، سب لے آیا۔ حضرت جبریل آئے، کیا ہے؟ آئیں لباس ویسے ہی پہن کر کے آئیں جیسا ابو بکر صدیق کا لباس ہے، اگر ببول کے کانٹے ان کے کرتے میں ہیں تو حضرت صدیق اکبر کے بھی کرتے میں ببول کے کانٹے لگے ہوئے تھے، نقشہ دونوں کا ایک ہے، ایک طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، ایک طرف حضرت جبریل آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نبی ایک بار جبریل کو دیکھتے ہیں تو ایک بار ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر پوچھتے ہیں جبریل تیرا کپڑا اس کا کپڑا، تیرا لباس اس کا لباس یکساں ہے، کیا بات ہے؟ کیا جواب دیا؟ اخلاص اس لیے زیادہ خرچ کرنے والے کم خرچ کرنے والوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ لیتے ہیں مثلا مسجد والے، مدرسے والے، تنظیم و تحریک والے، وہ خیرات کرنے والے، ایک آدمی 1 لاکھ دیتا ہے اور ایک آدمی 100 روپیہ دیتا ہے، دونوں تیری نظر میں برابر ہونی چاہیے، ایسا نہیں لاکھ والا آیا تو السلام علیکم گلے لگا، 100 والا آیا تو کنارہ کش کر دیا، یہ انداز پیارے آقا محمد الرسول اللہ کا نہیں۔ تیرا لباس ان کا لباس ہے، کیا جواب دی حضرت جبریل؟ کہا کہ یا رسول اللہ آج عرش فرش سارے فرشتوں کا لباس ابو بکر صدیق کا لباس ہے، اللہ نے فرمایا ابو بکر کا نقل آج تم لوگ سب کرو، اس لیے کہ انہوں نے ایسی خوشی مجھے دی ہے، میرے اپنے لیے مجھے چاہ لیا ہے، اس لیے عرش فرش کے سارے فرشتے ہیں، جیسا لباس ابو بکر صدیق کا ہے ویسا ہی لباس تم لوگ بھی پہن لو، اور جبریل تم بھی جاؤ پوچھو میرے محبوب سے، کہ میرے محبوب پوچھیں ابو بکر صدیق سے کہ صدیق تم اللہ سے خوش ہے یا نہیں خوش ہے؟ اللہ اکبر، ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا، اللہ پوچھ رہا ہے ابو بکر تو مجھ سے خوش ہو جا۔ یہ مقام تب حاصل ہوتا ہے جب دل پاک ہو، دل میں ریاکاری نہ ہو،
دل کے اندر میں کوئی کھوٹ نہ ہو، نیت صاف ہو، اللہ کی محبت ہو، تو قسم خدا کی اللہ اسی طرح نوازتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دکھا کر کے بھی خرچ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے تم جیسے بھی خرچ کرو ہم تمہارے خرچ کو جانتے ہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی وان تخفوها، اگر چھپا کر کرو گے یہ بھی جانتا ہوں، لیکن چھپا کر کے دو گے تو یہ ذرا بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لینے والا کی شرمندگی نہیں ہوگی۔ اس آیت کریمہ سے تمام مفسرین فقہا لکھتے ہیں کہ جس آدمی کو دیا جائے اس کی تشہیر نہ کی جائے، کیا کہ اس کو لوگوں کے سامنے بتایا نہیں جائے کہ یہ غریب ہے، ہم نے اس کی مدد کی ہے۔ آج بڑے بڑے زکوٰۃ صدقات خیرات کرنے والے غریبوں کے نام پر فوٹو تصویر بنا بنا کر کے دکھانے والے، کل قیامت کے دن تو جس طرح اس بندے کو اپنی تصویر سے رسوا کیا ہے، کل ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں تیری رسوائی ہو جائے۔ اس لیے کبھی تصویر نہیں، کبھی فوٹو لے کر کے اس کی تشہیر مت کیجیے۔ دینے لینے والا مالک اللہ ہے، غریب امیر بنانے والا اللہ ہے۔ کسی کی غربت کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ فرمائے میں جانتا ہوں وَيُكَفِّرَ، تم خرچ کرو گے یعنی نظر مان لیا خرچ کرو گے تو ہم تمہارے گناہ کو مٹا دیں گے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر عمل کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، دو باتیں، ایک بات شیطان کی، ایک بات پیارے اللہ کی ہے۔ کس کی مانیں گے؟ ابھی زندگی ماننے دیجئے شیطان کی ہیں، اس میں ذرا ایک بات اللہ کی، بات شیطان کی۔ شیطان کی بات ہے اس میں نقصان ہے، اور اللہ کی بات میں مغفرت و بخشش ہے۔ رب کی مان کر کے چلیے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اس سے کم دوستی کیجیے، اس سے کم دوستی کیجیے۔ فجر میں دوستی ہرگز مت کیجیے، اٹھیے نماز پڑھیے، سست مت بنیے۔ یہ پورا معاشرہ زندہ لاش بن گیا ہے یا نہیں؟ کوئی برا بول رہا ہوں، اگر میری بات بری لگے تو معاف کیجیے گا۔ پورا معاشرہ زندہ لاش بن کر کے فجر میں سوتے ہیں، پورا گھر گھرانہ سوتا ہے۔ وہی تھوڑی دیر کے بعد میں اسکول کالج کے لیے، نوکری کے لیے ساری تیاریاں لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ باپ آنکھ ملتے بیٹے بیٹیوں کو کالج اسکول کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں، لیکن اس کو مسجد اور نماز کے لیے اٹھانا ان کے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ یہ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ماں بہنوں، گھر کو زندہ کرو اسلام سے، گھر کو زندہ کرو عبادت سے، فجر کی نماز سے۔ جو فجر کی نماز نہ پڑھا گویا کہ دن بھر وہ خیر کے کام سے محروم ہو گیا۔ اس لیے پڑھیے، اٹھیے، چلیے پھریے، اپنے کو ہمیشہ چست چالاک رہیے، یہی مومن کی شان ہے۔ شیطان سے بچ کر کے رہیے۔ دوسری بات ہے سمجھداری اگر آ جائے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کبھی کبھی اٹک جائے زندگی میں کوئی مسئلہ تو کس سے حل کرنا؟ پیر صاحب کو کالا بکرا دے کر کے، یہی تو کرتے ہیں ہم لوگ، کالا بکرا وہی ذبح کریں گے۔ ارے یہ اتنا غریب یہاں پڑا ہوا ہے وہاں جا کر کے دے رہا ہے۔ کس سے حل کرنا؟ 2 رکعت نماز کا سودا کر لو اللہ سے۔ اللہ یہ کر دیجئے میں 2 رکعت پڑھوں گا، یہ کر دیجئے میں ایک روزہ رکھ لوں گا، یہ کر دیجئے اللہ اتنا صدقہ کر لوں گا، قسم خدا کی اللہ کام کر دے گا۔ تو یہ جائز ہے اور یہی کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے دکھا کر کے بھی خرچ کرو اس نیت سے کہ میرے دکھانے سے دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن دل اور نیت کیا ہو؟ پاک ہو، ریاکاری نہ ہو۔ چھپا کر کے کرنا یہ بہتر سے بہتر ہے۔ اللہ جیسا توفیق دے ویسی نیکی کا کام کیجیے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی۔